آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ شگوفہ اور شجر۔ وہ جو کل سے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی پھر رہی تھی، اب پھر اپنی دھڑکنیں سنبھالنی مشکل ہو گئی تھیں۔ اس نے چائے بنائی، علیحدہ پیالے میں بالائی رکھی کہ امبرین کو چائے میں بالائی بہت پسند تھی، اور ٹرے میں وہ برتن رکھ کر لے آئی۔ آج پہلی بار ملکانی سکینہ کے کمرے میں جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود میں ہمت پیدا کی۔ سکندر ملک ملکانی سکینہ کے پلنگ پر بیٹھا دروازے ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سکندر ملک کے اندر، بہت اندر، گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ وہی تو تھی جو کل سے اس کے ایوان دل میں نہایت بے پرواہی سے ٹہلتی پھر رہی تھی، اور رات سکندر ملک نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شاداں کو ضرور اپنائے گا۔ اسے علم تھا کہ دادی ماں اس کی ضرور طرفداری کریں گی۔ اگر کسی نے مخالفت بھی کی تو وہ جاب کرتے ہی شادہ کو اپنا لے گا۔ مگر ہر صورت اس نے شادہ کو اپنانے کا تہیہ کر لیا تھا، اور اسے علم تھا اتنا معصوم حسن اور ایسے سادہ اتوار کی لڑکی اسے کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ اس کا جذباتی فیصلہ نہ تھا، بلکہ دل و ذہن نے اس کے اس فیصلے کو تسلیم کیا تھا، اور وہ بہت مطمئن تھا۔ ملک جی، مٹھا پاواں؟ شادہ نے آہستگی سے پوچھا، اور وہ صرف آنکھیں جھپک کر رہ گیا۔ کتنا حسین انداز ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہاں شادہ، تمہیں میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم میری زندگی میں بھی مٹھاس گھول دو۔ سکندر ملک نے اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے سوچا۔ انہیں چائے دے کر شادہ باہر چلی گئی، اور وہ مزید سکندر ملک کا سامنا نہ کر سکتی تھی۔ پھر وہ سکندر کے سامنے گئی ہی نہ، بس تنہا اپنے جذبوں سے لڑتی رہی۔ وہ جو سکندر ملک کو دیکھنے کو بے قرار سی کل سے پھر رہی تھی، دیکھ کر پھر تشنہ آرزوئیں اس کے دل سے لپٹ گئیں۔ ایسی چیز کی طرف دیکھنے کا کیا فائدہ جسے انسان پا ہی نہ سکے؟ پھر دل للچانے کا کیا فائدہ؟ ایک دم ہی اس نے اپنی آنکھوں میں کل کے دیکھے گئے خوابوں کی قبر بنائی کہ یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ حویلی کے پچھواڑے کنوؤں کا چھوٹا سا باغ تھا۔ تقریباً 25-30 بوٹے تھے جو ملکانی سکینہ نے حویلی میں بسنے والوں کے لیے لگوائے تھے۔ ویسے باٹا پور کے باغوں سے فروٹ آ جاتا تھا، لیکن یہاں یہ تھا کہ جب بھی چاہا موسمی فروٹر اور کنو توڑ لیے۔ لیکن یہاں یہ تھا کہ جب بھی چاہا موسمی فروٹر اور کنو توڑ لیے۔ رات ہی انہوں نے شادہ سے کہا تھا کہ سکندر صبح سویرے موسمی کا جوس لیتا ہے۔ امبرین سوئی ہوئی تھی، اور شادہ نماز و تلاوت سے فارغ ہو کر باغ میں آ گئی تھی۔ رات بھر سکندر ملک کے خوابوں نے نہ سونے دیا تھا۔ وہ جو خواب نہیں دیکھنا چاہتی تھی، شعور بار بار دکھا رہا تھا۔ کہیں رات کے پچھلے پہر نیند آئی تھی تو پھر حسب معمول ان کی آواز پر آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ سکینہ ملک کے لیے جوس نکالنا ہے۔ تبھی وہ اس وقت باغ میں تھی۔ وہ موسمی توڑ رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سہم کر ایک دم ہی پلٹی تو سامنے ہی سکندر ملک کھڑا اسے سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں چھپ گئی تھی تم؟ میری آنکھیں تمہیں تلاشتے تلاشتے تھک گئی تھیں۔ ہر آہٹ پر تمہارا گمان ہوتا رہا۔ کیوں چھپی تھیں؟ سکندر ملک کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے، اور شادہ تو یوں سہمی ہوئی تھی جیسے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ سکندر ملک کے ہونٹ، آنکھیں، آئیبرو، پیشانی، غرض کہ اس کا رواں رواں جواب مانگ رہا تھا کہ وہ کیوں اس سے چھپ گئی تھی۔ سنی ملک، میں بہت اونچائی پر نہیں چڑھ سکتی۔ شادہ کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ وہ نیچے پگ ڈنڈی پر بیٹھ گئی۔ میرے سہارے تم ہر اونچائی عبور کر لوگی۔ یہ بھلا کس طرح ممکن ہے؟ شادہ نے گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔
کتنی نازک بیلیں ہوتی ہیں، اور جب انہیں کسی درخت ستون یا دیوار کا سہارا ملتا ہے تو کتنی تیزی سے اوپر چڑھتی جاتی ہیں۔ تو شاد عورت بھی ایک نازک بیل ہوتی ہے، مضبوط باہوں کے سہارے وہ کئی سنگلاخ چٹانیں عبور کر سکتی ہے۔ سکندر ملک نے شادہ کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں الجھا دیں۔ شاد، اپنا ہاتھ مجھے دے دو۔ سکندر ملک اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سنی ملک، کبھی آسمان اور زمین کا ملاپ بھی ہوا ہے؟ میں نے تمہیں اس روز بھی کہا تھا کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ وقتی فیصلہ ہے، پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ میرے فیصلے کو وقتی کہہ کر میرے جذبات کی توہین مت کرو۔ شاد، تمہیں کیا علم کہ اس جگہ پہنچنے تک میں نے کتنا سوچا ہے، اور اس سوچ نے مجھے یہ راہ بتائی کہ میں تم سے تم ہی کو مانگ لوں۔ مجھ سے مجھے مانگو گے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، اور جو کوئی تمہیں بن مانگے ہی سب کچھ چپکے سے دے چکا ہو تو؟ واقعی؟ ہاں سنی ملک، شادہ بہت سچی اور کھڑی لڑکی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی ہے، اور مجھ سے بھی تم جھوٹا وعدہ مت کرنا۔ جھوٹ سے مجھے بہت نفرت ہے، اتنی شدید نفرت کہ شاید اس نفرت کی آگ سے یہ کائنات بھی جل جائے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو شاد، سکندر نے کہا۔ کیوں نہ کروں؟ سچائی سے تم مجھے منع نہیں کر سکتے۔ تمہیں نظر لگ جائے گی۔ سکندر کے لہجے میں محبت تھی۔ کیا اتنی بری نظر ہے تمہاری؟ بے ساختہ شادہ کے لبوں سے نکلا تو سکندر ملک زور سے ہنس دیا۔ جو لوگ لفظوں کی ترتیب اور حسن پر غور نہیں کرتے وہ بہت سادہ اور سچے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے شادہ بھی تھی۔ پھر طویل ترین فاصلے ایک دم ہی سمٹ کر ان کی مٹھی میں آ گئے۔ سکندر ملک نے شادہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے رہا کرے، اور شادہ ایسا ہی کرتی، مگر کبھی کبھی اسے شرارت بھی سوجتی اور وہ سکندر ملک کی نظروں سے چھپ جاتی تو وہ پریشان ہو جاتا۔ ایک بار اس نے سکندر ملک سے کہا تھا، ملک جی، فرض کرو میں تمہیں نہ مل پائی، پھر کیا ہوگا؟ تم کس طرح رہو گے؟ میں یہ نہیں کہتا شاد کہ میں مر جاؤں گا، میں زندہ رہوں گا، مگر میرا دل مر جائے گا۔ یہ جو تم مجھے پریشان دیکھتی ہو نا، تو یہ میں نہیں، میرا دل پریشان ہوتا ہے۔ تم نظر نہ آؤ تو یہ بے ایمان بے چین ہو جاتا ہے، اور بس مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ کیسی محبت ہے جو ایک دم ہو گئی، مجھے یا تمہیں؟ سکندر وضاحت چاہتا تھا، دونوں ہی کو۔ شادہ اس کا سوال سمجھے بغیر بولی، مجھے تو تمہیں دیکھ کر یوں لگا تھا جیسے تم صدیوں سے میرے ساتھ ہو۔ تم نے وہ گانا سنا ہے نا؟ کون سا؟ آؤ میرے کمرے میں تمہیں سنواتا ہوں۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ نہیں، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلنے کی عادت ڈالو، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ملکانی جی دیکھ لیں گی۔ شادہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ اچھا ہے نا، دیکھ لیں۔ وہ مسکرایا۔ کیوں اچھا ہے؟ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا پوتا جوان ہو گیا ہے، بہت بے شرم ہے۔ وہ سرخ ہو گئی۔ کون بے شرم ہے بھئی؟ امرین آ گئی تھی اور اس نے شادہ کا جملہ سن لیا تھا۔ شادہ کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ ہاں سکندر بھائی، یہ کس کو خطاب ملا؟ میرے علاوہ تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ سکندر نے لمحوں کو اوق میں لے کر راز فاش کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کئی روز سے آپ دونوں کے بدلے بدلے انداز تو دیکھ رہی تھی، پر مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مجھ سے بھی چھپائے گی۔ امرین نے شادہ کا کان پکڑ لیا۔ امرین، کچھ باتیں انسان خود سے بھی چھپاتا ہے نا؟ شادہ نے نہایت رسان سے کہا۔ کیوں؟ کیا تمہیں سکندر بائی کی محبت پر بھروسہ نہیں؟ امرین نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ ان پر بھروسہ تو خود سے زیادہ ہے، مگر وقت پر بھروسہ نہیں کہ کب ہمارے دامن انگارے بھر دے، مگر وقت پر بھروسہ نہیں کہ کب وہ ہمارے دامن میں انگارے بھر دے۔ یہ محبتوں کے پھول
دہکتے انگاروں میں بدل جائیں گے، اور بس یہی عادتیں اس کی بری ہیں، خوشی کے موقع پر ناک جیسے وسوسوں سے خود کو بھی ڈسواتی ہے اور دوسروں کو بھی۔ سکندر نے غصے سے کہا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے بھائی کو خفا کر دیا ہے تم نے۔ یہ تو روز ہی خفا ہو جاتے ہیں، منانے والا تم سا ہو تو ہر گھڑی روٹنے کو جی چاہتا ہے۔ امبرین نے کہا تو وہ ہنس دی اور بولی، جی نہیں، یہ منانے کے سلسلے ہم سے نہیں ہوتے۔ ابھی تھوڑی دیر میں دیکھنا آپ ہی آ جائیں گے۔ پھر امبرین نے صدقے دل سے کہا، کتنا اعتماد ہے تمہیں اپنی محبت پر، خدا تمہارا یہ اعتبار ہمیشہ قائم رکھے۔ امبرین مزید کچھ کہتی کہ منظورہ نے اسے آ کر بتایا کہ چودھری نذر محمد فون پر اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چلی گئی تو شادہ سکندر ملک کے کمرے میں آ گئی۔ وہ رنگین پایوں والی کرسی پر بیٹھا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں سلگ رہا تھا۔ ملک جی، وہ گانا تو سناؤ نا۔ شادہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی، لیکن وہ یوں ہی آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ ملک جی، سنا نہیں تم نے؟ مجھے گانا سناؤ، ورنہ کیا؟ وہ آنکھیں بند کیے کیے بولا، میں جا رہی ہوں۔ شادہ ایک دم ہی اٹھ کر جانے لگی تو وہ اٹھ کر سامنے آ گیا اور بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں ستاتی ہو مجھے؟ تم کیوں مجھے ستاتی ہو؟ کیوں ستاتی ہو مجھے؟ الٹا اس نے سوال داغ دیا۔ چاہتا بھی تو ہوں، سکندر نے کہا، اور یہ جرم میں بھی کرتی ہوں۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی، پھر اس جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سکندر نے شوخی سے کہا، مجرم کو اگر سزائیں تجویز کرنے کا اختیار ہوتا نا ملک جی، تو لوگ پھانسی کبھی نہ چڑھتے۔ اتنی گہری باتیں تو نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ غلط تو نہیں کہا نا؟ اب اتنا صحیح بھی نہیں۔ سکندر مسکرا کر رہ گیا اور پلٹ کر کیسٹ پلیئر میں کیسٹ لگا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی کمرے کے پرسکوت ماحول میں وہ خوبصورت اور گمبھیر آواز گونجنے لگی، قسمت میں لکھی کوئی بات ہو تم، تقدیر کی ایک سوغات ہو تم سے مل کر محسوس یہ ہو، صدیوں سے یوں ہی میرے ساتھ ہو تم۔ کمرے میں اس گیت کے بول گونج رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت جذبہ تھا جو دونوں کے بیچ بہہ رہا تھا، اور اس جذبے کے دھارے کے ساتھ ہی وہ بھی بہہ رہے تھے۔ تو سنی، اس کا مطلب ہے کہ امبر نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ ملکانی سکینہ کی باروب آواز نے کمرے کی سکوت کو توڑ ڈالا تھا، اور سکندر ملک کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے امبرین سے امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی دادی ماں سے سب کچھ کہہ دے گی، ورنہ وہ سنبھل کر ملکانی سکینہ کے بلانے پر ان کے کمرے میں آتا، اور انہوں نے کتنے سخت لہجے میں اس سے کہا تھا، یہ تم نے شادہ کے ساتھ کون سا کھیل شروع کیا ہے؟ کہاں تک صداقت ہے اس بات میں جو مجھے پتہ چلی ہے؟ سکندر ملک کی خاموشی نے ملکانی سکینہ کو بتا دیا تھا کہ جو انہوں نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ انہوں نے امبر کا نام بھی لے لیا تھا۔ دیکھو سکندر، یہ عمر ہوتی ہی ایسی ہے جب ہر طرف جذبات ہی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تم نے اگر کوئی جذباتی فیصلہ کر لیا ہے، کوئی کھیل کھیلا ہے، تو لوٹ آؤ، کیونکہ شادہ بہت معصوم ہے۔ بہت قریب لا کر اس سے دور ہوئے تو وہ مر جائے گی۔ آپ گینوں سے بھی نازک ہے وہ۔ دادی ماں، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ سکندر ملک کے لہجے میں سچائیاں ہی سچائیاں تھیں۔ پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ سے تو پوچھ لو کہ وہ اس حویلی کی ملازمہ کو بہو بنانے پر راضی بھی ہے کہ نہیں۔ ابھی وہ نوکرانی ہے دادی ماں، اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، میری بیوی بن جائے، تو مہرانی بن جائے گی۔ آپ دادی ماں
ممی اور ڈیڈی کو منا لیجئے گا، میری کوئی نہیں سنے گا، نہ تم نہ تیرا باپ۔ اپنی مرضی سب نے شروع سے کی ہے اور اب بھی وہ اپنی منشا ہی کریں گے۔ میں سمینہ اور تراب کو بلوا لیتی ہوں، تم خود ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو تو وہ مناسب ہے۔ سکندر تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، دادی ماں، آپ خوش ہیں نا میرے اس فیصلے پر؟ بیٹا، دل کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا، بشرط یہ کہ دونوں طرف جذبے پوتر ہوں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا خیال بھی ذہن و دل میں نہ آئے تو محبت سے بڑھ کر خوبصورت اور پیارا جذبہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ ملکانی سکینہ اس کے بالوں میں انگلیوں سے دھیرے دھیرے کنگھی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ لوگ بہت کم ظرف ہوتے ہیں سنی، جو محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو خون تھوکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شادہ کی ماں بھی محبت کے نام پر مٹ گئی تھی، جوانی میں ہی زندگی لٹا بیٹھی۔ کیا دیا اسے محبت نے؟ صرف شادہ کا تحفہ اور ٹی بی جیسا موذی مرض۔ دادی ماں، سکندر نے ملکانی سکینہ کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں شادہ کی ماں کے ذکر پر آنسو آ گئے تھے۔ شنو محبت پر قربان ہو گئی سنی، مگر میں شادہ کو شنو نہیں بننے دوں گی۔ ہاں سنی، میں نے شادہ پر بہت محنت کی ہے، بہت پیاری ہے مجھے، اس کا دکھ میری جان لے لے گا۔ تم بھی تہمینہ اور تراب کو فون کرو اور کہو کہ فوراً سکندر آباد پہنچے۔ اچھا تم نمبر تو ملاؤ۔ وہ آنسوؤں کے بیچ مسکرا دی اور پھر چند لمحے کے بعد تراب ملک سے کہہ رہی تھی، تم اور ووٹی آ جاؤ یہاں، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، بس تم آؤ گے تو بتاؤں گی۔ ملکانی سکینہ نے انہیں فون پر کچھ بھی نہ بتایا اور سکندر ملک کے کانوں میں شہنائیاں بجنے لگی تھیں۔ وہ یہ خوشخبری شادہ کو سنانے باہر آ گیا، جہاں وہ برآمدے میں دھوبی کو کپڑے گن گن کر دے رہی تھی۔ ماں جی، آپ نے کیا سوچ کر سنی سے وعدہ کیا ہے؟ وہ معمولی سی ملازمہ اور ہماری بہو بنے، یہ کیا بات ہے؟ سمینہ بیگم نے ملکانی سکینہ کی ساری بات سن کر نہایت نفرت آمیز لہجے میں کہا، جوانی کا ابال ہے یہ چاہت۔ ماں جی، تراب ملک غصے سے کھول کر رہ گئے اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اپنی بیٹی کے ذکر پر کلیجے پر ہاتھ پڑا ہے۔ یہ چاہت ماں جی، اس عمر میں یوں ہی فضول میں انسان محبتوں میں جکڑا جاتا ہے، فالتو جو ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تراب، تم یہ مت بھولو کہ تم نے بھی پسند سے شادی کی تھی اور میں تمہاری راہ کی رکاوٹ کبھی نہیں بنی۔ تم سب بھائیوں نے اپنی مرضی سے شادیاں کیں، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر ہم نے کوڑے کو گلے نہیں لگایا تھا، خاندان دیکھا تھا، تب دل اور پھر گھر بسایا تھا۔ مگر تراب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ پھر یہ محبت تو نہیں، سودے بازی تھی۔ محبت کبھی سوچ سمجھ کر نہیں ہوتی، یہ تو بے اختیار جذبہ ہے۔ ماں جی، آپ ہی کی شے ہے اسے، اگر آپ اسے سمجھاتیں تو وہ کبھی اتنی گری ہوئی شے نہ اٹھاتا۔ مت توہین کرو تم اس کی محبت کی۔ ملکانی سکینہ بفر گئیں۔ کیا ہے اس لڑکی میں جس نے آپ پر جادو کیا ہے تو نکرانی ہی نہ۔ سمینہ بیگم نے سر جھٹک کر کہا، میں چاہوں تو آج اسے ملکانی بنا دوں، اپنے حصے کی ساری زمین اس کے نام کر دوں، کیا مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، جو بھی کریں، مگر میں سنی کی شادی اس لڑکی سے نہیں کر سکتا۔ ماں جی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی کوئی باہوش و حواس بھی سر میں خاک ڈالتا ہے۔ تراب ملک کا لہجہ اب تیز تھا، افسوس ہے میری خواہش تم پوری نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دیکھو کہ میں نے تمہاری خواہشوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، تم لوگوں کی خاطر تنہائیوں کو گلے لگایا ہے، اور پھر تم مجھے پھر تنہا کرنا چاہتی ہو۔ ملکانی سکینہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ تو آپ اس طرح بدلہ لے رہی ہیں ماں جی؟ آپ نہیں چاہتی کہ شادہ یہاں سے جائے تو گاؤں کے کسی بھی لڑکے سے اس کی شادی کر دیں اور اسے بھی یہیں رکھ لیں؟ تراب ملک بولے، یہ تم کہہ رہے ہو؟ اگر میں یہ کہوں
کہ تم اپنی کوئی بیٹی گاؤں کے کسی غریب لڑکے سے بیاہ دو تو تم ماں جی تراب ملک غصے سے کھول رہے تھے اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اپنی بیٹی کے ذکر پر کلیجے پر ہاتھ پڑا ہے۔ ملکانی سکینہ کا لہجہ نہایت کٹیلا تھا۔ شادہ میں اور میری بڑی بیٹی میں ہمیشہ فرق تھا۔ کوئی فرق نہیں ہے تراب، صرف باپ ہی کا تو فرق ہے، ورنہ شادہ بھی اس حویلی والوں کا خون ہے۔ شادہ، میں اور میری بیٹی میں بہت فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے تراب، صرف چائے ہی کا تو فرض تھا، ورنہ شادہ بھی اس حویلی والوں کا خون ہے۔ ملکانی سکینہ کے لبوں پر یہ جملہ نکلا تو دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ سکندر ملک اور شادہ گونگا جیسے کہیں قریب ہی دھماکہ ہوا ہے۔ ماں جی، تراب ملک غصے سے کھول کر رہ گئے اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اپنی بیٹی کے ذکر پر کلیجے پر ہاتھ پڑا ہے؟ ملکانی سکینہ کا لہجہ نہایت کٹیلا تھا۔